بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 33واں درس تحویل قبلہ سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکۃ المکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن مکۃ المکرمہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کھڑے ہوتے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز ادا کرتے تھے تاکہ یہ کعبہ درمیان میں آ جائے اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو۔ لیکن ہجرت کے بعد اب دونوں کو ایک ہی رخ پر جمع کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بیت المقدس الگ رخ پر اور بیت اللہ الگ رخ پر ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمان مدینہ المنورہ کے اندر 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس بات سے یہودی بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، تاہم اس دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل قبلہ ابراہیمی کعبۃ اللہ کی تمنا کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بارے میں اللہ سے دعا کرتے رہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ اے نبی، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، پس آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو۔ لغوی اعتبار سے قبلے کے معنی سمت اور جہت کے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز اسی رخ پر پڑھنے ہی سے صحیح طور پر ادا ہوتی ہے۔ قبلہ اسلام کے شعار میں سے ایک شعار ہے۔ مسلمانوں کے قبلے کا ایک ہونا ان کا ایک امتیازی وصف ہے۔ قبلے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحویل قبلے کا حکم سن 2 ہجری ماہ رجب میں آیا۔ اس سے قبل مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تحویل قبلے کا واقعہ قرآن کریم میں سب سے پہلا نسخ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قرآن کریم میں سب سے پہلے جو حکم منسوخ کیا گیا وہ قبلے کا تھا۔ بخاری شریف میں ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی تحویل قبلہ کے بعد وہ عصر کی نماز تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی تبدیلی کی آیات نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ جو مسلمان قبلے کی تبدیلی سے پہلے فوت ہو گئے تھے، انہوں نے تو ساری نمازیں بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکے، اب نہ جانے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ فرمان نازل ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان نمازیں ضائع کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی وہ بھی قابل قبول ہے، اور اب چونکہ حکم اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا ہے، قیامت تک کے لیے اب یہ حکم ہے، اور یہ بھی در حقیقت میں اللہ کی ایک حکمت اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں وقتاً فوقتاً امتحان اور آزمائشیں آتے رہتے تھے تاکہ مومن اور منافق کا امتیاز ہو سکے۔ تحویل قبلہ میں بھی اسی سلسلے کا ایک امتحانی مرحلہ تھا۔ اگر امتحان نہ ہو تو جھوٹے اور سچے کا فرق، کھوٹے اور کھرے میں فرق نہیں ہو سکتا۔ تحویل قبلہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو جھنجھوڑا تاکہ اس شجر مبارکہ سے خشک پتے اور خراب پھل جڑ جائیں۔ اس بابرکت ٹہنیوں پر صرف پختہ اور عمدہ پھل باقی رہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس انداز میں فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اے نبی جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی کافروں پر بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ پس تحویل قبلے کے امتحان میں صرف وہی خوش بخت لوگ کامیاب ہوئے جو سچے مؤمن تھے، جنہوں نے بغیر چون چرا کے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، آمنا به کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے جو کچھ ہے ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے۔ مسلمانوں کے زبان سے اس کے علاوہ کوئی ایک حرف نہ نکلا، جبکہ مخالفین کا تحویل قبلہ پر پہلا اعتراض تھا کہ مسلمان تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اچانک یہ کیا ہو گیا کہ ان کا رخ بیت اللہ کی طرف پھر گیا؟ تو ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تحویل قبلے کا حکم ہوا تو بعض یہود، منافقین اور کفار کی طرف سے یہ اعتراض لاحق ہوا، کہنے لگے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمان جس قبلے پر قائم تھے آخر وہ اس سے کس وجہ سے پھر گئے؟ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ کبھی ایک طرف رخ کرتے ہیں اور کبھی دوسری طرف؟ اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی قل للہ المشرق والمغرب، یعنی حکم اور تصرف سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ چہرے کا کیا ہے؟ یعنی جس طرف بھی رخ پھیرو گے اللہ تعالیٰ کا چہرہ اسی طرف ہوگا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے میں نہیں بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی ساری نیکی اللہ کے احکام کی پیروی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرف پھیرا ہے ہم پھر گئے۔ اطاعت تو احکام الہی کے پیروی کرنے کا نام ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ایک دن میں کئی اطراف اور جہت کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دے تو ہم اس کے بندے ہیں، اس کے زیر تصرف ہے اور اسی کے خادم ہیں، اس لیے ہم اسی کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تحویل قبلہ کے موقع پر یہود کے حسد کا ذکر فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا انہم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام آمین۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم سے اور کسی سلسلے میں اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ جمعہ اور قبلہ بیت اللہ کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ ان دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی جبکہ وہ اس سے بٹکے رہے۔ اس کے علاوہ امام کی اقتداء میں ہم جو آمین کہتے ہیں اس بارے میں بھی وہ ہم سے بہت حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان معتذرین کا جواب ایک اور انداز میں دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر دین کا اپنا اپنا ایک قبلہ ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، یعنی ایک رخ ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی دنیا میں رہنے والی مختلف قومیں مختلف سمت کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ یہودی ایک سمت کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور عیسائی دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی بیت اللہ کی طرف فرما دی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ چنانچہ جب ہر دین کا اپنا اپنا قبلہ ہے تو اسلام کا قبلہ بیت اللہ ہونے پر اعتراض کا کیا جواز؟ چنانچہ تحویل قبلہ کے حکم نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کی الگ ایک امتیازی شان ہو گئی۔ غور کیا جائے تو اسلام نے ہر معاملے میں مسلمانوں کی ایک جداگانہ شان اور امتیازی تشخص قائم فرمایا ہے۔ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ کرنے کا حکم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ عصبیت کی بات نہیں بلکہ یہ ایک حاکمانہ عمل ہے۔ آغاز ہی میں بیت المقدس کو قبلہ بنانا
ایک حکمت کا تقاضا تھا، لیکن اس حکمت کی تکمیل کے بعد علیحدہ تشخص اور تحفظ و بقا کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ یہود کی مخالفت میں ان کے قبلے کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اب بیت اللہ کو قبلہ بنا کر یہود کے باطل اعتقادات کی نفی کر دی گئی۔ یہود نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ جس قدر وحشانہ سلوک کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اے بنی اسرائیل، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر آیا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف تھی، تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو قتل کرتے رہے۔ چنانچہ ابتدائی طور میں جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی تو یہود یہ کہنے لگے، دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو ہمارے قبلے کی طرف رخ ہی نہ کیا جاتا۔ لیکن جب قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو وہ اس تبدیلی کے باوجود اعتراض اٹھانے سے باز نہ آئے، بلکہ ایک اور طریقے سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود، مشرکین اور منافقین کی طرف سے تحویل قبلہ پر وارد کیے گئے شبہات کا رد بہت بلیغ انداز میں کیا، اور آپ علیہ السلام کو ان کے اعتراضات کی خبر بذریعہ وحی دے کر آپ علیہ السلام کو مطلع کیا گیا اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی نازل فرمایا۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ کسی کی طرف سے کیے جانے والی سازش کا بانڈا قبل از وقت ہی پھوڑ دیا جائے تو اس سازش کے غبارے سے ساری ہوا نکل جاتی ہے، وہ بری طرح ناکام ہو جاتی ہے وہ سازش۔ یہی معاملہ تحویل قبلہ کے موقع پر اعدائے دین اور دشمنان دین، منافقین، یہود اور مشرکین کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ نے فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ جلد ہی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ گویا یہ تحویل قبلہ ایک اعتبار سے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک امتحان تھا، جس کے ذریعے سے مومن کے ایمان کا پتہ چلا اور کافر اور منافق کے نفاق اور کفر کا پتہ چلا کہ کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد یہ بات نمایاں طور پر نظر آئی اور اللہ نے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔